اتنی مثالیں قرآن میں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مچھر اور اس سے بھی گھٹیا جانوروں کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ دیکھنے میں گھٹیا ہیں, مچھر ہے. لیکن ذرا اس پہ تحقیق کر کے دیکھو لیبارٹری میں, تمہیں مچھر میں اللہ کی طاقت اور قدرت کے سینکڑوں نمونے نظر آئیں گے. مچھر کا جو اتنا سا سر ہے نا, اس میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 آنکھیں ہیں. مچھر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مچھر جو ہے نا, مچھر, اس کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 100 ہیں یا 400, مجھے ابھی صحیح یاد نہیں رکھتا, میں نے بڑی تحقیق کی تھی اس کی. 100 آنکھیں ہیں, 100 بلب لگے ہوئے اس کے. اتنے سے سر میں اللہ نے کیا لگا دیا؟ 100 آنکھیں لگا دی. اور کمبخت اتنا ہوشیار ہے, یہ جب بیٹھتا ہے نا کاٹنے کے لیے, اس کی مادہ کو خون چاہیے, نر کو نہیں چاہیے. ہمیشہ مادائیں خون پیتی ہیں. خون کون پیتا ہے؟ لیڈیز جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں, یہ جو نر ہے نا یہ تو گھاس پھوس کھا کے گزارا کر لیتا ہے. تو وہ چونکہ ہماری جو مادائیں ہیں وہ دوسروں کا نہیں پیتے, وہ ہمارا ہی خون پینا شروع کر دیتی ہیں. لیکن مچھر کی مادہ میں ایک کوالٹی کیا ہے کہ اپنے شوہر کا خون نہیں پیتی, یہ انسانوں کا پیتی ہے. خیر یہ مزاح کی بات ہے, اس کو کوئی سیریس نہ لے لیں آپ. تو مچھر کی مادہ کیا کرتی ہے, اس کو انڈے دینے کے لیے پروٹین چاہیے, زیادہ طاقتور خوراک چاہیے, تو وہ خون پیتی ہے. وہ کیسے؟ اب اگر وہ ہمارے ہاتھ پہ آ کے بیٹھے اور ڈائریکٹ ایسے جا کے سوئی چبو کے خون نکالنا شروع کر دے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوگی, ہم وہیں رکھ کے تھپڑ ماریں گے اس کو, اور وہ خون نکالنے سے پہلے جام شہادت نوش کر چکی ہوگی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر چکی ہوگی. تو یہ تو کوئی قدرت نہ ہوئی نا اللہ کی. ایسے تو یہ بھی بڑی قدرت ہے, لیکن اللہ نے اس سے بڑی قدرت رکھی ہے اس میں. وہ کیا کرتی ہے, سب سے پہلے آ کے بیٹھے گی, ایک کیمیکل چھوڑے گی جو اس جگہ کو سن کر دے گی. بالکل جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے نا, کہ کوئی تکلیف دہ کام کرنا ہو تو پہلے جگہ کیا کر دو, سن کر دو, وہ سن کرے گی, تبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا. پھر ایک سوئی چبوئے گی اور سرنج کی طرح بالکل دوسری سوئی چبوتی ہے. یہ والی سوئی ہے سن کرنے کے لیے, اس میں کیمیکل بھی باقاعدہ وہ پھینکتی ہے. وہ کیمیکل جا کے اس جگہ کو کیا کر دیتا ہے, سن. اب ہمیں تکلیف کا احساس اس وقت نہیں ہوتا. پھر وہ دوسری سرنج, دوسری نوک نکالتی ہے سونڈ کی طرح, اور وہ اس میں داخل کرے گی اور ایسے کر کے خون سک کر کے سک کرے گی, اور پی کے کیا بن جائے گی. بعض دفعہ اتنی مستنڈی ہو جاتی ہے, مچھر کی جو مادہ ہے وہیں اسے اڑا ہی نہیں جا رہا ہوتا. اب یہ جو ہمیں بعد میں سوجن ہوتی ہے نا, اچھا پھر وہ ایک کیمیکل چھوڑتی ہے جس سے خون جم جاتا ہے. ورنہ اگر وہ خون نکال کے چلی جائے تو خون نکل کے ہمارا بہنا شروع ہو جائے, جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے, خون بند. تبھی مچھر خون نکالتا ہے تو خون بہتا نہیں ہے, وہ وہیں بند ہو جاتا ہے. تو اب وہ مادہ کیا کرتی ہے کہ اب تھوڑی دیر بعد جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا, یہ اس سرنج کی وجہ سے جو سوراخ ہوا ہے اس سے نہیں ہوتی, یہ جو اس نے سن کرنے کے لیے کیمیکل چھوڑا تھا نا, اس کیمیکل کی بعد میں ہمیں سوجن محسوس ہوتی ہے. نہیں یار میرا خیال ہے, اتنا سا مچھر, اتنا سا دماغ, لیکن ٹیکنالوجی وہ جو آج ہزاروں سال کے بعد انجیکشن کی ٹیکنالوجی جو سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے. ایک ایک جانور کی اللہ الگ الگ مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں, الگ الگ مثال دیتے ہیں. اور سورہ ملک میں اللہ نے ایک اوور آل ایک کائنات کی مثال دی کہ تم ایک ایک ذرے پر غور کرو گے تمہیں اس میں عیب نظر نہیں آئے گا. اگر عیب نظر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کو میں پہلے ایک بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اگلی آیات میں دھمکی دی ہے, فرمایا یہ دلائل اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتے ہمارے وجود کے, ہماری توحید کے, ہمارے دین کے برحق ہونے کے, تو پھر اللہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے.